جی یہ کتاب ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، راقم کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ فضائل اعمال کا ترجمہ ہے. اس کا نام حضرت مولانا رابع صاحب مدظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا تھا. منہج الحیات الایمانیہ والتربیت الدینیہ فی ضوء الکتاب والسنہ، یعنی مجموعۃ الرسائل فی فضائل الاعمال والاخلاق، الصلاۃ، الصیام، القرآن، الاذکار والادعیہ، الدعوہ الی اللہ، اسباب سعادت المسلمین وشقائہم. یعنی فضائل نماز ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل دعوت ہے. اور ایک جو حضرت شیخ کا وہ ہے مسلمانوں کی ہستی کا واحد علاج، تو اس کا ترجمہ یہ دوسری کتاب کا اس میں شامل کر لیا ہے، اسباب سعادت المسلمین وشقائہم. اور حکایت صحابہ جو اس کتاب کا فضائل اعمال اول کا پہلا رسالہ ہے، اس کو ہم نے ایک الگ جلد میں کیا ہے. تو اس کی 2 جلدیں ہیں، یہ ایک جلد ہے. مبارکباد ہو آپ کو، آپ نے ماشاء اللہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے جو کام کیے ہیں ان میں سے کون کون سی کتابیں؟ جی ایک ہمارا فضیلت کا مقالہ ہے، المناکیر عند الامام ابی داود فی سننہ. وہ فضیلت میں ہم نے لکھا تھا، اب وہ ندوۃ العلماء نے پاس کیا ہے اور اس کو خود شائع کیا ہے، چھپ گیا ہے. ندوۃ العلماء نے چھاپا ہے اس کو، دراست المناکیر عند الامام ابی داود فی سننہ. اور ایک حضرت شیخ یونس صاحب کی سواہنے پر مولانا محمود حسن حسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، بہت ضخیم اور بڑی عرق ریزی سے اور جگر کاوی سے انہوں نے وہ کتاب تیار کی تھی. اس میں ان کی صحت بھی متاثر ہو گئی. پھر اسی کا ترجمہ عربی میں انہی نے ہم سے کروایا تھا، وہ بھی چھپ گیا ماشاءاللہ. عبد القادر صاحب نے اس کو چھاپا ہے. جی اور کچھ کتابوں پر آپ نے تعریف کی، عربی میں بنا دی ہے، وہی میں سے ایک اور بھی ہے کوئی؟ اور تو نہیں ہے، بس کچھ وہ ہیں مقالات ہیں جو تعمیر حیات وغیرہ میں چھپے ہیں. اس میں کیا کیا کام ہوا ہے مولانا؟ جو اس میں تعریف ہے، تعریف سب ہماری نہیں ہے، بلکہ کچھ رسائل کا ترجمہ مولانا محمد حسانی نے کیا ہے، ایک کا مولانا رابع صاحب نے کیا ہے، ایک کا مولانا واضح صاحب نے کیا ہے، اور 2 رسالوں کا ہم نے کیا ہے. اور پھر تخریج کی ہے ہم نے، اور اس کے علاوہ شواہد بھی بتائے. اور ہر جو حدیث کے علاوہ جو واقعات ہیں اور جو دوسرے اقوال ہیں وہ ان سب کے حوالے بالکل مصادر اصلیہ ہم نے اس میں ذکر کیے ہیں. جو فضائل اعمال پر اشکال ہوتا ہے، کیا یہ دفاع کے طور پر اس کتاب کو مانا جائے؟ اس میں تخریج جو ہے، اس میں تخریج ہے، تو اس کے تخریج میں آپ نے ضعیف اور ضعیف جداً بھی لکھا ہوگا. ہاں، تو کچھ اس میں دونوں باتیں اس میں ہیں کہ جو ایک تو مطلقاً کہ کہا جاتا ہے کہ بالکل پوری کتاب ہی ضعیف احادیث پر مشتمل ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کا رد بھی ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر احادیث ٹھیک ہیں، کچھ حسن بھی ہیں، اور باقی کچھ حقائق بھی سامنے آئیں گے کہ کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں اور کچھ ضعیف جداً بھی ہیں. تو ہم نے تو موضوع بھی 2-4 ہو سکتی ہیں، لیکن کم وہ ذہن نہیں گیا ہوگا تو نہ کے برابر. تو ہم نے اس میں موضوعیت اور واقعیت کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، کیونکہ اصل تو علم یہی ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے. باقی جو ہمارے اکابر ہیں وہ بھی رجوع کر لیتے ہیں، کوئی بھی بات سامنے آتی ہے تو اس سے رجوع کر لیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. پورا مسئلہ ہی حل ہو گیا. جی تو ہم کو تو حقیقت کو اپنانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے حق کے گواہ بن جاؤ، حق کے علمبردار بن جاؤ. شدید ضعیف ہے، اس میں اس کا کیا حکم ہے؟ شدید ضعیف تو نہیں اپنانا چاہیے، فضائل اعمال میں بھی نہیں چلتی ہے شدید ضعیف، اس لیے کہ فضائل اعمال میں جو احادیث ضعیف چلتی ہیں تو اس کی 3 شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ ضعف شدید نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس پر عمل کریں تو ثابت سمجھ کر کے نہ کریں، بلکہ احتیاط کے تقاضے پر کہ اگر
یہ صحیح ہے تو ہم کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ یقین نہیں رکھتے کہ فرمایا ہی ہے حضور نے، اگر فرمایا ہوگا تو ہمیں وہ ثواب مل جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو بات ہو وہ دین کے اصول کے تحت آتی ہو، دین کے کسی جو اصول عامہ ہیں ان کے خلاف نہیں ہو، کیونکہ اگر ان کے خلاف ہے تو اس کو نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ مجموعی طور پر اس کو صحیح، حسن، ضعیف یا موضوع کون سی کتاب سمجھے گی مجموعی طور پر؟ مجموعی طور پر تو صحیح اور حسان کا مجموعہ یا ضعیف محتمل کا۔ ہمارے کچھ علماء کا اس پر نقد کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کتاب الجہالہ ہے، کیونکہ ہمارے بڑے ہی ہیں ندوے میں پڑھاتے ہیں جو اس فن کے ماہر، انہوں نے کہا کہ اس میں اکثر جو ہے ضعیف روایتیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کہ اکثر ضعیف نہیں ہے، بلکہ اکثر کا مل جاتا ہے، اور ہمارے پرانے علماء میں نے بھی ان ضعیف حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں وہ خود اندازہ کر سکیں گے کہ کس درجے کی ہے، تو اکثر نہیں ہے ضعیف۔ یہ کہاں مل سکتی ہے اس کا؟ یہ مکتبہ یحیویہ میں سہارنپور میں مظاہر میں مل جائے گی، اور یہ اس میں نام دیے ہیں ندوے میں، وہاں مجلس تحقیقات و نشریات میں انشاءاللہ۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئی، مطلب سب خاک میں ہیں، تو خاک میں بہت سارے خزینہ دفن ہیں، سب علوم وہ چلے گئے ہیں، جو علامہ انور شاہ کشمیری مدفون ہو گئے، ان کے والد بزرگ، ہمارے سارے اسلاف، تو اب جو سامنے آ رہے ہیں کارنامے وہ سب انہی کے ہیں، اور ان کے چند کارنامے آ رہے ہیں، انہی کی کتابوں سے ہم لوگ لے رہے ہیں، تو اسی پر یہ شعر فٹ ہوتا ہے اور چسپاں ہوتا ہے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئیں، یعنی جو گل و لالا کھلتے ہیں نا، وہ اندر جو خزانے دفن ہیں ان کا اثر ہے، اور یہ بھی تھوڑا سا ہے، پھر خاک میں کتنے خزانے دفن ہوں گے، وہ سب علوم و معارف تو ان کے پاس چلے گئے، اب تو چند بچے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔